میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے. ہماری ویڈیو سیریز حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ عارف وقت آپ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر سے ہم پہنچے تھے. یہ ویڈیو ہماری تیسری ویڈیو ہے اور ہم پہنچے تھے تصوف و سلوک کے حوالے سے. حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اور اب ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 15 پہ، اور سورہ آل عمران کی آیت 164 کی میں تلاوت کر رہا ہوں. لَقَدْ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس آیت کی روشنی میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، گویا آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دو انداز اختیار فرمائے، ایک علمی و ذہنی اور دوسرا روحانی و قلبی. پہلے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات و احکام اور دیگر اصول حیات و حکمت سکھائے، اور دوسرے طریقے سے اپنی نگاہ کیمیا اثر کے فیض سے ایمان لانے والوں کے دلوں پر اسلام سے پہلے گناہوں اور غیر اللہ کی محبت کی تمام تر کثافت اور زنگ اتار کر اللہ کریم کے لیے شدید محبت کا رنگ اجاگر فرما دیا. پہلا طریقہ زبان و بیان سے متعلق اور دوسرا طریقہ القائی و انعکاسی اثرات کا حامل تھا. یہی وجہ تھی کہ جو ہی کوئی شخص ایمان لانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کے قلب پر ایک نگاہ معجز اثر پڑی اور وہ نفس کی تمام تر آلائشوں اور وساوس شیطانی سے پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، صحابی بن گیا. اسی روحانی تربیت کا یہ اعجاز تھا کہ صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالم، فقیہ، مفسر، حاکم، سفیر اور جرنیل بن کر ایمان و ایقاں کی قوت لازوال سے مالا مال ہو جاتا. جس طرف چشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. روحانی تربیت کا یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے سینہ بسینہ امت مسلمہ میں جاری رہ کر تا قیامت ظلمت گزیں قلوب کو نور نور کرتا رہے گا. دین متین کا یہی وہ روحانی رخ ہے جو علماء ظاہر کے ہاں قطعاً مفقود رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت امام غزالی، حضرت امام رازی اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یقدائے روزگار علماء و فضلہ اپنے تمام تر
ظاہری کمالات علمی کے باوجود روحانی کسب فیوز کے لیے درویشان خدا مست حضرت شیخ بو علی فارمدی، حضرت نجم الدین کبریٰ اور حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زانو ادب تہ کرنے پہ مجبور ہوئے، اس لیے کہ یہ وہ دولت عظمیٰ ہے جو کتابوں کے سفینوں کی بجائے مردان کامل کے سینوں کے گنجینوں میں مستور ہوتی ہے، اور اسے الفاظ و عبارت کی بجائے عمل انعکاس و القاء کے ذریعے سینہ شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اسی روحانی توجہ کے زیر اثر روح سالک روحانی منازل کی طرف کرم پرواز اور عرش و پیما ہوتی ہے، جہاں ستارے گرد راہ کی صورت کہیں دور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روحانی میراث ہے جو ہر دور میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کو ودیت رہی ہے اور تا قیامت منتقل ہوتی رہے گی۔ انہی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ میں سے بعض کو روحانی مناصب یعنی مرتبوں سے نوازا جاتا ہے، انہی کے وجود کی ظاہری و باطنی برکات سے رحمت الہی اہل عالم کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اب مناصبوں کا اولیاء کرام کے جو مناصب اور مرتبے ہیں ان کے بارے میں ایک چارٹ بنایا ہے۔ آپ نے چارٹ میں لکھا ہے کہ 70 نجبہ، 300 نقبہ اور 500 اخیار، 25 ابرار ہوتے ہیں۔ ان چاروں کے اوپر قطب ارشاد ہوتا ہے، یعنی اگلا مرتبہ جو بڑا ہے۔ اس کے علاوہ 4 اوتاد ہوتے ہیں، ان کے اوپر قطب مدار ہوتا ہے، اس سے بڑا عہدہ جو ہے۔ 40 ابدال جو ہیں ان کے اوپر قطب ابدال ہوتا ہے۔ اب یہ جو 3 قطب ہیں یعنی قطب ارشاد، قطب مدار اور قطب ابدال، ان تینوں کے اوپر جو مرتبہ ہوتا ہے وہ ہے قطب الاقطاب۔ قطب الاقطاب کے اوپر غوث ہوتا ہے، اور غوث سے اوپر جو مرتبہ ہے وہ قیوم کا ہے، قیوم سے اوپر کا مرتبہ فرد کا ہے، فرد سے اوپر جو مرتبہ اسے قطب وحدت کہتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے یہ۔ اس سے بھی اوپر ایک مرتبہ ہے وہ صدیق کہلاتا ہے، اور صدیق سے اوپر جو مرتبہ وہ آخری مرتبہ ہے، اس سے اوپر اولیاء کرام کا اب کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ وہ سب سے اونچا اعلیٰ جو مرتبہ ہے اولیاء کرام میں اس کو عبد کہتے ہیں، اور بہت ہی کم اولیاء کرام جو ہے اس مرتبے پر پہنچ پاتے ہیں۔ اب ان مراتب کو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء و رسول کو کہیں عبد اور کہیں صدیق سے خطاب فرمایا ہے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے ترجمہ، اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں ترجمہ، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ صدیق اور نبی تھے۔ اور سورہ سواد کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے عبد ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عبدہ و رسولہ، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ایک حدیث ہے جو کہ بخاری میں بھی ہے اور مشکوات میں بھی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے باعث پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اس کو اشارہ کیا کہ اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ گویا صدیق، عبد اور نبی میں اتنا قریبی اتصال ہے کہ جہاں صدیقیت و عبدیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے حد نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ منصب عبد کے متعلق حضرت شیخ احمد سرحدی مجدد
الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب 30 میں یوں نشاندہی فرماتے ہیں، لہذا مراتب ولایت کی انتہا مقام ابدیت ہے۔ ولایت کے درجات میں مقام ابدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ منصب صدیق کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 12 پر یوں رقم دراز ہے، صدیق کے معنی بڑا سچا اور شریعت میں ایک خاص مرتبہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کا تذکرہ اپنی کتاب انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 73 پر یوں کیا ہے، پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری روح کو اپنی روح میں لے لیا اور مقام صدیقیت جو ولایت کی انتہا ہے سے گزار دیا۔ قیوم کے متعلق حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر دوم کے مکتوب 74 میں فرماتے ہیں، وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائز ہو وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور کا تعلق اسی سے ہے، گو انعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگر وہ وزیر کی وساطت سے ملتے ہیں۔ عبد، صدیق اور قطب وحدت کے مناصب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کے دور سے مختص تھے، تاہم زمانہ مابعد میں بھی بعض خصوصی حالات میں قلیل حضرات کو ان میں سے بعض مناصب سے نوازا جاتا رہا۔ جب بھی اسلام پر کوئی افتاد پڑی اور محسوس کیا گیا کہ ظلمت کا مقابلہ غوث کی قوت سے نہیں کیا جا سکتا تو عمومی ڈگر سے ہٹ کر کسی اللہ کے بندے کو غوث کی بجائے کسی اونچے منصب پر فائز کیا گیا تاکہ وہ اپنی روحانی توجہ کی قوت سے لادینیت کی ظلمت کو دین کے اجالے میں بدل سکے۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبد، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صدیق اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قطب وحدت تھے۔ یاد رہے کہ اشتراک منصب و منازل کے باوصف انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ، شان اور شرف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غوث اور نچلے مناصب ہر زمانے میں ہوتے ہیں لیکن بڑے مناصب خاص حالات میں۔ غوث تمام دنیا کی روحانی حکومت کا صدر ہوتا ہے اور چاروں اقطاب اس کے وزراء کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں قطب الاقطاب بطور سیکرٹری فرائض انجام دیتا ہے۔ سینیارٹی کے لحاظ سے پہلے قطب الاقطاب، پھر قطب ارشاد، پھر قطب مدار اور پھر قطب ابدال آتا ہے۔ قطب مدار کو بقا عالم کا سبب بنایا جاتا ہے۔ قطب ابدال کا وجود بقا سے متعلق امور میں وصول فیض کا ذریعہ ہے، اس لیے پیدائش، رزق، مصائب، صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض سے مخصوص ہے، اور ایمان، ہدایت، توبہ اور امور خیر کی توفیق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے۔ پھر ابدال اوتاد، نجبہ، نقبہ، اخیار اور ابرار ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنی الگ الگ شاخوں کے باوجود منصب اور مرتبے میں تقریباً مساوی برابر ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کو 40 برابر ملکوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ملک کا سربراہ ابدال ہوگا، پھر نیچے گاؤں تک اولیاء کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عالیہ سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو تکوینی امور میں ہر دور کے لیے قطب مدار اور قطب ابدال کا مددگار ٹھہرایا ہے، اور اوتاد و ابدال جیسے اپنے اقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں ویسے ہی وہ مذکورہ بالا ہستیوں کے بھی تابع ہو کر تکوینی امور انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ولایت کی کلندری شاخ کے سربراہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک منصب رجسٹرار کا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع سیکریٹریٹ کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس سیکریٹریٹ اور اولیاء زمانہ کے درمیان ایک ضروری کڑی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مگر بعض اوقات غیر معمولی حالات میں ضابطوں کی کارروائی مختصر کرنے کے لیے کسی منصب دار کو براہ راست مرکزی سیکریٹریٹ سے منسلک کر دیا جاتا ہے، اسے رجسٹرار سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب مناصب کی روحانی توجہ کی قوت ان کے منصب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے
100 गुना ज्यादा होती है। یعنی قطب الاقطاب کی 100 بار توجہ غوث کی 1 بار توجہ کے برابر ہے۔ اس حساب سے عبد کی توجہ کی قوت قطب ابدال کی قوت سے 10,000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث کے اوپر والے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوت کی شدت کے باعث سالوں کا روحانی سفر دنوں میں طے کرانے کے اہل ہوتے ہیں اور اپنی غیبی توجہ سے بھی منازل سلوک طے کرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔